بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ارے دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت عام ہے۔ قیامت کی ایک اور نشانی ظاہر ہو گئی۔ شاید وہ وقت آ گیا جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی تھی۔ انڈونیشیا میں ایک انوکھے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بچے کی پیدائش اور دجال کے متعلق بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، انڈیا میں ایک آنکھ والے عجیب و غریب بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کی پیدائش کے اوپر سوشل میڈیا میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ لوگوں کی اکثریت لا علمی کی وجہ سے اس بچے کو دجال سمجھ رہی ہے، لیکن یاد رہے کہ دجال پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ صدیوں پہلے اس دنیا میں موجود ہے۔ دجال پیدا ہو چکا ہے، ایک جزیرے میں قید رکھا گیا ہے، جس کو حضرت تمیم داری نے ایک جزیرے میں دیکھا تھا۔ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7388 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سمندر کے جہاز میں سوار ہوئے تو ان کا جہاز راستے سے ہٹ گیا۔ وہ ایک جزیرے میں جا اترے۔ وہ اس جزیرے میں نکل کر پانی ڈھونڈنے لگے۔ وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال گھسیٹ رہا تھا۔ پھر پوری حدیث بیان کی، اور اس میں یہ بھی کہا کہ پھر اس دجال نے کہا کہ اگر مجھے نکلنے کی اجازت دی گئی تو میں مدینہ کے سوا تمام شہروں میں جاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے سامنے لے گئے، اور ان کی موجودگی میں آپ نے ان لوگوں کو یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طیبہ ہے اور وہ شخص دجال ہے۔ یہاں اب سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اس بچے پر کمنٹ کرنا بند کریں۔ کچھ بچے ایب نارمل پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں خود اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں پھیلا کر ہم لوگ بچے کے والدین کو اور زیادہ اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایب نارملٹی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوستو، اب یہاں آپ کو حدیث مبارکہ میں اصل دجال کے متعلق بتاتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہے۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پہ مجبور کر کے اور انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور واضح بتایا دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک آنکھ سے کاڑا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی میل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کھب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کے پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کافرے لکھا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کاڑا ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دجال سے بھی زیادہ اس بات کا علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ 2 نہریں جاری ہوں گی، ان میں سے ایک دکھنے میں سفید پانی کی ہوگی، دوسری دکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نہر پر جائے جو دکھنے میں جہنم نظر آ رہی ہوگی اور اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے۔ وہ پانی ٹھنڈا ہوگا اور دجال کی ایک آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی، اس پر موٹا ناخنا ہوگا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دوستو، اس حدیث میں سب سے پہلے تو دجال کی آنکھوں کی کیفیت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو متعین ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کاڑا ہوگا۔
इसी तरह वो आवाम में काड़े दज्जाल के नाम से ही मशहूर है। इसी तरह ये बात भी तयशुदा है कि उसकी दूसरी आंख अंगूर के दाने की तरह खुली हुई होगी और उसकी आंखों की पलकों के पास गोश्त का उभरा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा होगा। लेकिन ये बात मुतय्यन नहीं है कि वो दाएं आंख से काड़ा होगा या बाएं आंख से काड़ा होगा। इसी तरह उसकी फूली हुई आंख कौन सी होगी? दोस्तों, दज्जाल की एक ऐबदार आंखों के दरमियान अल्लाह ताला उसके दजलो फरेब और झूठ को साबित करने के लिए वो उस पर लफ्ज काफिर लिख देगा। दरअसल हदीस से ये बात मालूम होती है कि दज्जाल एक इब्तिदाई तौर पर रिसालत का और नाउजुबिल्लाह फिर खुदाई का दावा करेगा। ये अजीब खुदा होगा जो आंख से काना होगा और दूसरे से भेंगा होगा, यानी उसमें इतनी भी ताकत ना होगी कि अपने जिस्म के इतने बड़े नुमाया ऐब को ही दूर कर सके। उस वक्त उसका खुदाई का दावा करना किसी मजाक से कम ना होगा। ऐसा ना होगा कि वो लफ्ज लोगों की निगाहों से ओझल होगा कि पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ अनपढ़ लोग भी उसे पढ़ लेंगे। दज्जाल की पेशानी पर मौजूद काफिर लफ्ज दुनिया का कोई भी साबुन या केमिकल मिटा नहीं सकेगा। अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा।